فقہا بزرگان دین، ہمارے نوجوان احباب، 2 منٹ کا وقت ہے. اگر کچھ برا لگے تو معاف کیجیے گا، اچھا لگے تو دعا دیجیے گا. جتنے یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں الحمدللہ سبوں کے ساتھ میرا رابطہ کافی دنوں سے ہے. میں جمعیت علماء میں لگ بھگ 2006 سے کام کر رہا ہوں. ہر 2 سال پہ اور اب 3 سال پہ انتخاب ہوتا ہے. ایک صدر اور ایک سیکریٹری چنا جاتا ہے. میں ریاستی انتخاب کی بات کر رہا ہوں، ریاستی انتخاب ہے. لیکن ایمانداری کی بات اور سچی بات یہ ہے، میں بے لوث خادم ہوں اور خدمت کرتا ہوں. حضرت مولانا حکیم الدین صاحب قاسم دامت برکاتہم صدر محترم ناظم عمومی مولانا ناظم صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے ایسے حال میں جب میں بیڈ پر تھا تب بھی کام کیا اور بے لوث کام کیا. لیکن جو بہار کی جمعیت کو کام کرنا چاہیے، 4 نائب صدر بنائے جاتے ہیں اور 4 نائب سیکریٹری بنائے جاتے ہیں. اور بہار کا صوبائی چاہے وہ سیاسی ہو، سماجی ہو، تعلیمی ہو، ملی مسائل سے الجھا رہتا ہے، کوئی بندہ پوچھنے کے لیے نہیں جاتا. کیا ایک صدر اور ایک سیکریٹری پورے صوبے کی جواب دہی کے لیے کافی ہے؟ ان کے معاونین یہ 4 نائب صدر اور نائب سیکریٹری ہوتے ہیں. جو لوگ عہدے میں رہے پہلے سے، میرا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہاں جواب دینا چاہیے پہلے کہ میں نے اس 4 سال میں یا 3 سال میں کیا کام کیا ہے، میری کارگزاری کیا ہے، پھر ان کو عہدہ دینا چاہیے. یہ میری ناقص رائے ہے. صحیح بات. نمبر 1. نمبر 2، اگر انہوں نے کام نہیں کیا، اپنے حلقے کے اندر 5 سال اضلاع کے اندر کام نہیں کیا، 38 ضلع کا یہ صوبہ ہے، نہیں کام کیا، تو آج قطعاً اس کا انتخاب نہیں ہونا چاہیے. ایسے بندے کا انتخاب ہونا چاہیے جو مرجع مجاہد ہو، باصلاحیت ہو، کام کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، لالچی نہیں ہو، عہدے کا طلبگار نہ ہو. ہم ایسے لوگوں کو تائید کریں گے اور انہیں آگے بڑھائیں گے. آخری بات، 2 منٹ ہونے کو ہے. آخری بات، ہمارے اکابرین نے اس جمعیت کو امانت سمجھ کے 100 سال تک سینچا اور پروان چڑھایا، اپنے کاندھے کے اوپر لاد کے جمعیت کو ہمارے کاندھے تک پہنچایا ہے. اگر ہم مولوی ہیں، اگر ہم عالم ہیں، اکابرین علماء کا نام لیتے ہیں اور اکابرین علماء جمعیت اور دیوبند کا نام لیتے ہیں، تو میرے اوپر فرض ہے اور آپ ایک ایک بندے کے اوپر قرض ہے کہ اس امانت و دیانت کو پچھلے حالات کے مقابلے میں موجودہ حالات جو زیادہ خطر ہیں، زیادہ نازک ہیں، فعالیت کے ساتھ کا کام کیسے ہو. ہمارے احباب جو ارریہ سے یہاں 11 افراد تشریف لائے، ان کی محبت اور ہمارے اکابرین کا اعتماد، رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ہم پہ جو امید رکھی اور جو اعتماد کیا، خدا تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمیں قوت عطا فرمائے. خلوص کے ساتھ، عزم کے ساتھ، حوصلے اور جرأت و ہمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارا کام انفرادی طور پہ جب ہم انجام دیتے ہیں تو اس کام میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ پہچان ہوتی ہے، نہ شناخت ہوتی ہے. لیکن جب ہم اسی کام کو جمعیت علماء کے بینر کے ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کام میں یہی نہیں کہ الگ پہچان لگ جاتی ہے بلکہ پر لگ جاتی ہے، اور حکومت بھی فوری طور پہ اس کے اوپر آنکھ دیکھتی ہے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. ابھی صرف 5 دن پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیں اجازت دیتے ہوئے. ہمارے اس جھنڈے میں، ہمارے اس بینر میں کتنا اثر اللہ نے رکھا ہے. ہمارے ارریہ ضلع کے ایک گاؤں میں، پلاسی کا ایک برہٹ گاؤں ہے، ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق مغلظہ دے دیا. 12-14 دن کے بعد وہ بندہ اپنے گھر سسرال جا کے سسر سے رخصتی مانگا. سسر حافظ قرآن تھے، گاؤں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت کرتے تھے، بڑے غریب تھے. انہوں نے منع کیا کہ یہ تو ناجائز ہے، عدت پوری ہوگی تب رخصتی ہوگی. لیکن اس کمینے مردود نے نہیں مانا. آنگن میں بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، سسر کے سر پہ دے مارا، بے ہوش ہو کے گر گیا. اور پھر رخصتی کے لیے زبردستی کرنے لگا تو گھر کی عورتوں نے اس کی بیوی کو خالہ کے یہاں پہنچا دیا اور تھانے میں جا کے خبر کر دی کہ ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس بندے کو بچایا جائے. وہ دھمکی دیتا ہوا گیا کہ تم
ہفتے کے بعد، ابھی 5 دن پہلے 6 دن پہلے کا واقعہ ہے، 1 ہفتے کے بعد وہ بندہ 2:30 بجے رات میں 5 لیٹر پیٹرول گیلن میں خرید کے لے کے گھر آیا اور ساس، سسر، ایک سالہ، ایک سالی سب پہ پیٹرول ڈال کر کے آگ لگا دیا. ایک بندہ وہاں مر گیا، دوسرا بھاگلپور لے جاتے بنا، تیسرا واپسی میں مرا. اور ہمارے دوست ہیں قاری امتیاز احمد صاحب، ابھی اس گاؤں سے ہو کے آئے، انہوں نے کہا کہ چوتھی جو بچی تھی 12 سال کی شائستہ پروین، وہ بھی بیچاری اللہ کو پیاری ہو. ہم لوگوں کو خبر ہوئی، ہم لوگ جمعیت علماء کی ٹیم لیے